بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی میرے دوست منصور علی خان صاحب کی، جس میں انہوں نے زرداری صاحب نے جو پچھلے دنوں عید کی ملاقات میں گفتگو کی، اس حوالے سے انہوں نے اپنے بہت سارے تاثرات قلم بند کیے۔ گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا، آصف علی زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان جب مشکل سے مشکل دور سے گزر رہا تھا تو اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ سی پیک کو معرض وجود میں لانے کے لیے جو گوادر پورٹ ماضی میں سنگاپور کو دے دیا گیا تھا، اس کو ہمارے چینی دوستوں کے ساتھ اشتراک کر کے سی پیک کا حصہ بنوایا، اور سب کہتے ہیں اس بات کو کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو فیصلے آج کیے جاتے ہیں اس کے اثرات جو ہیں آنے والی نسلوں کو ملتے ہیں، اور یہ ان کے نزدیک، پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک، وہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پاکستان کا بچہ ہے، پاکستان کی بچیاں ہیں۔ جو کراچی کے حوالے سے گفتگو کی منصور علی خان صاحب نے، میں انہیں گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا تو کیا جاتا ہے، کراچی کا موازنہ بھی لاہور کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ایپل اورنج کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اور جب میں ایپل اورنج کہہ رہا ہوں تو اس کو بھی منصور صاحب ٹوسٹ کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بے شک لاہور جو ہے کراچی سے بہت آگے ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو سمجھنا پڑے گا کہ کراچی وہ شہر ہے جس کی آج بھی آبادی آپ نے صحیح طریقے سے طے نہیں کی۔ کراچی وہ واحد شہر ہے دنیا کا جس کے اندر جس طریقے کا رش ہے پاپولیشن کا، جو کہ پاکستان کے طول و عرض سے، پاکستان کے ہر حصے سے آتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی کتنا ایک منفرد شہر ہے۔ وہ بتا رہے تھے، اپنا کسی دوست کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کراچی والا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ میں لاہور میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کراچی کے علاقے میں آ جائیے، آپ کو کتنے لاہور کے ہمارے دوست نظر آئیں گے جنہوں نے کراچی کو اپنا گھر بنا لیا اور آج کراچی میں ہی رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ تھوڑا سا غیر مناسب ہے۔ زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی وہ پاکستان کے حوالے سے تھی کہ پاکستان کو کیا کیا بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ان کی قیادت آنے والی نسلوں کے لیے کیا چیز کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ اس کو بھی پولیٹیکل ٹوسٹ دے کے ایک منفی طریقے سے لے جانے کی کوشش کی گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں منصور علی خان صاحب کو کہ ایک زمانے میں اسی کراچی شہر کو دنیا کا 5واں سب سے خطرناک شہر کہا جاتا تھا۔ آج یہی حکومت کی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کی وجہ سے نہ ٹیررزم کا کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے، نہ ٹارگٹ کلنگ ہے، نہ بھتہ خوری، نہ کڈنیپنگ فار رینسم۔ یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی، اور اس کے لیے ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو کہ ایک اگین بڑی اہم کاوش تھی سب کی جانب سے۔ اب چونکہ ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو کر پائے ہیں، ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے کے ڈیولپمنٹ میں چاہے شارع بھٹہ ہو، چاہے آپ ہب کنال ہو، چاہے اس کے علاوہ اور این ای ڈی کا آئی ٹی پارک ہو، اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا پہلا انڈسٹریل واٹر پارک کراچی شہر میں ہماری حکومت، ہماری قیادت بنا رہی ہے، اور اس کا افتتاح انشاءاللہ 30 جون 2026 یعنی کہ آج سے کوئی 1 مہینے بعد تک کر لیا جائے گا۔ ہیلتھ سیکٹر میں پرفارمنس جو پیپلز پارٹی کی سب کے سامنے ہے کہ میں فگرز آپ کو دے سکتا ہوں کہ این آئی سی وی ڈی میں پاکستان بھر سے کتنے پیشنٹس آتے ہیں، جی پی ایم سی میں کتنے آتے ہیں، این آئی سی ایچ میں کتنے آتے ہیں، گمبٹ میں کتنے آتے ہیں، ایس آئی یو ٹی میں کتنے آتے ہیں۔ تو خدا را میں سمجھتا ہوں عید کے پرمسرت موقع پر بجائے اس کے کہ ہم مثبت بات کریں، پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کریں، منفی پروپیگنڈا جو ہے اس کا کوئی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ میری پھر گزارش ہوگی منصور علی خان صاحب سے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے اندر ڈسپائٹ آل پرابلمس کیا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں، کیا کیا چیزیں ہم نے ڈیلیور کی ہیں، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق کیا کیا چیزیں ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں موٹر وے کا بھی ذکر کیا، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ہمارا مقدمہ ہے جو کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اٹھایا۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ کراچی پورٹ سٹی ہے، کراچی میں 2 بندرگاہیں ہیں، اور اصولاً موٹر وے کراچی سے سٹارٹ ہو کے ایونچولی پاکستان بھر جانا تھا، لیکن انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے سارا فوکس جو ہے وہ لاہور کے آس پاس کی جو اور علاقے تھے۔ میں تو ابھی پچھلے دنوں ایک اور اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ جس میں بتایا گیا کہ فلاں موٹر وے کو 2 لین سے 3 لین پر کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں منصور بھائی اس پہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی تو بار بار یہ کہتی رہی ہے
کہ کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کمٹ کیا ہے وفاقی حکومت نے کہ اس سال کام سٹارٹ ہو جائے گا جولائی کے مہینے میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ کام سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ ہیلتھ کیئر میں صرف جو مثالی نظام آپ پنجاب کا بتاتے ہیں، اس مثالی نظام کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس ہیں جو کہ پنجاب کے مختلف گاؤں دیہات شہروں سے صوبہ سندھ کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی سکھر میں جا کے علاج کرا رہا ہے، کوئی ہمارے خیرپور گمبٹ میں جا کے علاج کرا رہا ہے، کوئی تھر پارکر مٹھی میں علاج کرا رہا ہے، کوئی کراچی میں علاج کرا رہا ہے، کوئی سیون میں علاج کرا رہا ہے۔ جس دن آپ چاہیں گے وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی۔ گزارش میری یہ ہے کہ اچھی بری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے یا صرف برائی کی بات کرنی ہے یا غلطی کی بات کرنی ہے۔ لیٹ اس آل ٹرائی ٹو بی ریزنیبل، لیٹ اس ٹرائی ٹو بی فیئر، تاکہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی پاکستان کا گیم چینجر تھا، گیم چینجر ہے اور انشاءاللہ گیم چینجر رہے گا۔ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کی وجہ سے کراچی شہر کے اندر پریشانیوں کو ڈیولپ کیا گیا، جس کی وجہ سے اور ممالک کا بڑا فائدہ ہوا۔ اس وقت کراچی کے اندر وہ دہشت گردی، وہ گولی بند لاشیں، وہ بھتہ خوری کی سیاست نہیں ہو رہی۔ کراچی کا امن ریسٹور کیا گیا اور اب ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ جو کراچی ماضی کا عروس البلاد تھا اس کو ایک بار پھر ریوائیو کر کے ریسٹور کیا جائے اور پاکستان کی معیشت کو کراچی کے ذریعے مزید آگے لے کے جایا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔